بریک پہ جانے سے قبل ہم بات کر رہے تھے پیکا آرڈیننس اور فیک نیوز فیکٹریز کی. اب اسی ٹاپک کو تھوڑا سا کنٹینیو کرتے ہیں اور ہیڈ آف سما انویسٹیگیشن یونٹ زاہد گشکوری ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہم ان سے بات کرتے ہیں. زاہد بھائی السلام علیکم, گڈ مارننگ. اچھا, مریم نواز صاحبہ کہتی ہیں کہ یہ آرڈیننس حکومت کے لیے اپنی پریشانی کا باعث بنے گا. پیکا کو لے کر کن چیلنجز کا سامنا ہو سکتا ہے پھر؟ پیکا کا جو قانون ہے اوور آل یہیں فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی کے جو اہلکار ہیں یا سینئر آفیسرز ہیں, آپ ان سے ملیں ایز اے رپورٹر اگر میں ملتا ہوں تو ان کا یہی کہنا ہوتا ہے کہ اس قانون میں کچھ تبدیلی کی ضرورت ہے. اوور آل بہت ساری چیزیں, لیکن اس میں جو حکومت نے آرڈیننس ایشو کیا ہے کوئی چیزیں کنسلٹ نہیں کیا ہے, کیونکہ سیکشن 20 جو ہے وہ بہت اہم ہے. اس میں بہت ساری حکومت نے چیزیں نئی ڈال دی ہیں, کوئی جو کہ سول سوسائٹی ہے یا ظاہر ہے اس پہ میڈیا کے جو لوگ ہیں جو حکومت کے مختلف کاموں پر یا اداروں پر ان کے کاموں پہ تنقید کرتے ہیں, تو میڈیا سب سے زیادہ انڈر اٹیک آ سکتا ہے. وہ ہو سکتا ہے بات ہی نہ کرے, اور ہم لوگ جو انویسٹیگیٹو سٹوریز لاتے ہیں اپنے سورسز سے سٹوریز لاتے ہیں جو بالکل فیکٹس پہ بیس کرتی ہیں, لیکن اگر حکومت یا کوئی ادارہ سمجھتا ہے کہ یہ ان کے خلاف ہے یا پھر وہ ہرٹ ہوئے ہیں, تو سب سے زیادہ تو جرنلسٹ جن کا کام ہی یہی ہے کہ پبلک ڈومین میں انفارمیشن لے کے آنا اپنے سورسز کے توسط سے, تو سب سے زیادہ وکٹم تو یہی ہو سکتے ہیں. اور جس طرح پولیٹیکل فگرز ہیں یا مریم نواز نے کہا, یہ مریم نواز کی حکومت نے ہی جو پاکستان مسلم لیگ نون کی تھی 2016 میں جب یہ قانون لائی تھی, انہوں نے بھی بہت کنسلٹیشنز وغیرہ سے ایوائٹ, زیادہ کنسلٹیشن نہیں کی گئی تھی. اس پہ بہت زیادہ ریئیکشن آیا تھا. پھر رول جو سامنے آئے تو ظاہر ہے آپ نے دیکھا کہ اس قانون کو استعمال کیا گیا ہے پرٹیکولرلی اس حکومت کی طرف سے. آپ نے دیکھا پہلے ارشد ملک کا جب کیس تھا, اور پھر جو ابھی یہ بات سامنے آئی ہے وفاقی وزیر مراد سعید کی کمپلینٹ پہ ایک کوئک ایکشن کیا گیا ہے, نہ کوئی نوٹسز ایشو کیے گئے ہیں, نہ کوئی انکوائری ہوئی ہے. ایف آئی آر جو ہے درج کر دی گئی, اس کے بعد فوراً آدھے گھنٹے بعد گرفتاری کر دی. تو اس کا مطلب ہے کہ جس طرح ایف آئی اے چاہے اس قانون کو اپنی مرضی سے استعمال کرے, تو یہ ایک بڑا ایک لمحہ فکریہ ہے کہ کنسلٹیشن نہیں کی گئی ہے آرڈیننس پہ. اور ظاہر ہے اب حکومت کو اس کو پارلیمنٹ سے منظور کروانا ہے قانون کی شکل بنانے کے لیے. جو پیکا کا امینڈمنٹ کا جو ایکٹ ہوگا 2022 کا, یہ بل گورنمنٹ اب پارلیمنٹ میں لے جائے گی, اور ظاہر ہے آرڈیننس ایک اسپیسیفک ٹائم پیریڈ ہوتا ہے اور ایک دفعہ اس کے بعد آپ اس کو ایکسٹینڈ کر سکتے ہیں, تو یہ گورنمنٹ کے لیے کنسلٹ کرنا ضروری ہوگا. اچھا سر, 2016 سے اب تک اس کے تحت کتنی کارروائیاں کی گئی ہیں اور اب ترمیم کے بعد اس کا دائرہ کار کتنا بڑھ جائے گا؟ اب دیکھیں اس کا دائرہ کار تو بہت زیادہ وسیع ہوگا, اور لیتھل پاورز ہیں فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی کے بعد. اگر آپ دیکھیں جب سے پیکا یہ آیا ہے تو ہمارے پاس جو آفیشیل ڈیٹا ہم نے حاصل کیا ہے, جو ریسرچ ہے انویسٹیگیشن ہے, اس سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ 2,70,000 سے زیادہ کمپلینٹس رجسٹر کرائی گئی ہیں مختلف اسٹیشن پہ ایف آئی اے کے پاس, اور اس طرح 30,000 سے زائد انکوائریز رجسٹرڈ ہوئی ہیں جن کی انویسٹیگیشنز کی جا رہی ہے. اس میں کنوکشن ریشیو بہت کم ہے. 15 عدالتیں ہیں جو ایف آئی اے کے مختلف کیسز کو ڈیل کر رہی ہیں, اور 3,000 سے کم تھوڑا سا کیسز ہیں عدالتوں میں, اور جو کنوکشن ریشیو ہے وہ 2.4 کا ہے, جو کہ بہت کم ہے. اگر آپ 2021 میں دیکھیں تو صرف 29 لوگوں کی کنوکشن ہوئی ہے 29 کیسز میں, جو کہ بہت کم ہے. 1208 کیسز رجسٹر کیے گئے ہیں, 1300 سے زائد لوگوں کو گرفتار کیا گیا تھا پچھلے 2021 میں. اور ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ 2021 کا اگر آپ دیکھیں 1 لاکھ سے زائد کمپلینٹس ملی ہیں, اور سب سے زیادہ ظاہر ہے فیس بک جو سوشل میڈیم ہے وہاں سے کمپلینٹس وغیرہ آئی ہیں, فیس بک سے سب سے زیادہ. پھر فائنینشیل کرائم سے ریلیٹڈ جو کہ 70,000 سے زائد کمپلینٹس ہیں. پھر اور سینسٹیو کیسز کی بھی بڑی کمپلینٹس آئی ہے. جو ڈیٹا میں اگر آپ سے شیئر کر پا رہا ہوں تو اس میں چائلڈ پورنوگرافی کی ہیں, یہ بھی بہت ایک اہم ٹاپک ہے جس پہ ایک سزا بھی ہو چکی ہے اس کیس میں 7 سال کی. اس کے علاوہ 420 جو شکایات ہیں وہ گورنمنٹ کے اینٹی گورنمنٹ یعنی کہ گورنمنٹ کے لوگوں کے خلاف یا گورنمنٹ کے انسٹیٹیوشن کے خلاف کوئی اس طرح کی شکایات آئی,
ان کی شکایات موصول ہوئی ہیں. پھر مذہب مخالف بھی شکایات جو کہ اینٹی ریلیجین یا پھر بلیسفیمی سے ریلیٹڈ جو 1470 سے زائد کمپلینٹ آئی ہیں ایف آئی اے کے پاس اسی دورانیے میں جب سے یہ قانون آیا ہے. پھر 1306 جس طرح ملزمان میں نے آپ کو بتایا ان کی گرفتاری ہوئی پچھلے سال. پھر 2570 کمپلینٹس جو ہیں وہ توہین رسالت کے متعلق لوگوں نے کی ہیں. ایف آئی اے کے پاس یہ انکوائریز ہو رہی ہیں. تو یہ اوور آل ڈیٹا ہے. اس کے بعد اگر آپ یہ دیکھیں کہ کیسز کی کنوکشن کیوں کم ہے, اس کی بہت ساری ریزنز ہیں. پروسیکیوشن ٹیم کی کمی ہے. ایف آئی اے کا جو سائبر کرائم ونگ کا سٹاف ہے وہ پہلے تقریباً بہت کم تھا, 100-150 لوگ تھے. اب 400 سے زائد لوگ انہوں نے نئے بھرتی کیے ہیں. تو ایک 200 سے زائد کے قریب ان کے پاس انویسٹیگیشن آفیسرز ہیں جو سب انسپیکٹر سے شروع ہوتے ہیں اور گریڈ 18 کے آفیسرز تک ہیں. تو اوور آل ایف آئی اے کی سائبر کرائم کی کیپیسٹی کا مسئلہ رہا ہے. تو اب یہ قانون چینج ہوا ہے, سیکشن 20 انہوں نے چینج کیا ہے. تو شخص سے ہٹ کے انسٹیٹیوشنز اور ڈپارٹمنٹ اور گورنمنٹ کے کوئی بھی جو آرگنائزیشنز ہیں وہ کمپلینٹس کر سکتی ہیں, اور ایف آئی اے کے پاس ایک لیتھل پاورز آ گئے ہیں. تو لگتا ہے کہ یہ کنوکشن کا ریشو بڑھے گا. اور لیکن اب آپ تنقید نہیں کر سکتے گورنمنٹ کے انسٹیٹیوشن پر. جو پازیٹیو ایون کرٹیسزم ہے آپ کے خلاف کوئی کمپلینٹس کر سکتا ہے تو پھر آپ کو یہ کیسز فیس کرنا پڑیں گے. تو ایک بڑی لمحہ فکریہ ہے اس نئے قانون میں جس میں گورنمنٹ نے کوئی کنسلٹ نہیں کیا. اب آگے جا کر پارلیمنٹ میں دیکھنا ہوگا کہ اپوزیشن اس کو سپورٹ کرتی ہے نہیں کرے گی, ظاہر ہے. تو آگے یہ قانون بنتا ہے یا نہیں.